ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو میں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تو رب کائنات نے اس کو واضح طور پر بتا دیا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے، کوئی بس نہیں ہے۔ دیکھیں رب نے فرمایا ان عبادی، بے شک میرے بندے، تو یہ عباد کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کر کے اپنے بندوں کی شان بڑھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں جی، کوئی بڑا سیٹ ہے یا بڑا کوئی پھندے خان جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی عام لوگ نہیں کر سکتے، تو وہ کسی کو کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، خبردار اس کو ہاتھ لگایا، تو اس کی شان بڑھ جاتی اعلی معاشرہ کی نظر میں کہ یار اس کے قریب نہ جانا، یہ فلاں کا بندہ ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے جی۔ تو رب نے فرمایا ان عبادی، میرے بندے، تو جو رب کے بندے ہیں بندہ ان سے نہ ڈرے، ان سے نہ بچے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے تھوڑے بہت جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے بندوں سے لوگ کتنے ڈرتے ہیں، تو رب کے بندوں سے نہیں ڈرتے کیا؟ تو رب نے تو شیطان سے بھی کہہ دیا کہ جو میرے بندے ان پہ تیرا قابو نہیں چلے گا، جن پہ شیطان کا قابو نہیں چلتا ان پہ کسی اور کا کیا چلے گا؟ یہ تو ان بندوں کی مہربانی ہے کہ وہ پوچھتے نہیں ہیں، چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے پیارے بندے جو ہیں یہ انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی، اور وہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں مصروف رہتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ رب نے فرمایا وہ میرے بندے ہیں، ان پہ شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ رب کا خصوصی فضل ہوتا ہے جی کسی پہ، وہ بندے جو انبیاء علیہم السلام ہیں ان پہ تو خصوصی فضل ہے، اولیاء کرام پر بھی خصوصی فضل ہے۔ عام لوگ جو ہم ہیں نا، تو ہم میں سے بھی جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے گا شیطان کے مقابلے کے لیے، تو رب کریم اس پہ اپنا فضل فرمائے گا، اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ لیکن عموماً ہماری عادت یہ ہے کہ ہم خود بھی گناہوں میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ یقین جانیں ہم میرے خیال میں شاید ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے بھی کہ نہیں۔ کئی کام ہم دنیا میں اس طرح کر جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اگر ہم ایک رات اپنے گھر میں لیٹ کر بیٹھ کر بستر پہ تھوڑا پورے دن کی زندگی پہ غور و فکر کریں اور ہمیں پتہ ہو کہ شریعت میں یہ چیزیں گناہ ہیں، تو ایک لسٹ بن جائے، انبار لگ جائے گناہوں کی۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ بھی ہے، ہم کر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گناہ بھی ہے۔ کئی ایسے کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پتہ چلے کہ یہ گناہ ہے۔ چند دن پہلے بھی غالباً تفسیر کے دوران یا کس کے دوران، درس قرآن کے دوران، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان گرامی آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ فرمایا عالم وہ ہے جو گناہوں کے نقصانات جانتا ہے، عالم وہ ہے جو گناہوں کے نقصانات جانتا ہے۔ اب جو بندہ گناہوں کو نہیں جانتا اس کے نقصان کیا جانے گا؟ تو گناہوں کے نقصان جاننے سے پہلے گناہوں کا جاننا ضروری ہے۔ پتہ چلا وہ بندہ گناہ بھی جانتا ہو، اس کا نقصان بھی جانتا ہو، تو پھر ظاہر ہے جس چیز کا نقصان ہی بندے کو پتہ نہ ہو، بندہ اس سے بچے گا کیسے؟ زہر اس لیے نہیں کھاتے، سب کو پتہ ہے کہ اس کا نقصان یہ ہے، موت دے دیتی ہے، کوئی زہر نہیں کھاتا۔ تو گناہوں کا بھی پتہ چل جائے نا کہ بندے کی زندگی میں یوں نحوست پھیلاتے ہیں، بندہ وہ گناہ ہی نہ کرے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، گلا سڑا کھانا نہیں کھاتے کیونکہ جراثیم میں نقصان دیں گے، صاف ستھرا کھانا کھاتے ہیں۔ اعمال بھی اللہ تعالی ہمیں صاف ستھرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں بھی گندے اعمال میں بھی تو جراثیم ہوتے ہیں جو روح کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا میرے بندوں پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ شیطان کو رب نے بتا دیا وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ بندہ پھنس گیا، مولا اس گناہ سے بچا، رب تیار ہے، بندے میں بچاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرما دیا تیرا رب کافی ہے، تو نے جو کرنا ہے کر۔ میرا بندہ جب مجھ سے کہے گا نا مولا مجھے اس گناہ سے بچا، تو اس کو میں چھڑاؤں گا تو اس سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن اتنا بڑا طاقتور دیا ہے تو اس نے خود اپنی ذات بھی تو ہمیں دی ہے کہ میں بھی تو تمہارا ہوں، ہے نہیں؟ سبحان اللہ۔ دشمن جتنا طاقتور تھا رب نے اتنا ہم پہ فضل بھی فرمایا کہ میرے بندو جب آؤ گے جب مانگو گے دوں گا، ہے سبحان اللہ، جو بھی طاقت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے، کشتیاں چلاتا ہے، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔
سمندری سفر کے ذریعے اپنا ذریعہ معاش کے لیے سفر کر کے ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں سے مختلف مصنوعات بھی ملتی ہیں جو اس علاقے میں وہ اس دوسرے میں نہیں ہے، تو یوں تجارت کا بھی ایک سلسلہ بڑھتا ہے، ذریعہ معاش بھی بڑھتا ہے۔ تو رب نے فرمایا یہ سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں یہ تمہارے رب نے تمہارے لیے چلائی ہیں۔ سبحان اللہ، سوچنے کی بھی بات ہے، رب کو سمندر میں کشتیاں چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب کو یہ پھلدار درخت پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب کو یہ سورج اور چاند پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس ہوا کی کیا ضرورت ہے؟ اس پانی کی کیا ضرورت ہے؟ رب کو ضرورت نہیں، رب کے بندوں کو ضرورت تھی تو اس نے پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ، اس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، اس کو اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سمندر میں جو کشتیاں ہیں فرمایا اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے کہ دیکھو چھوٹا سا کنکر ہے پانی کی تہ میں چلا جاتا ہے، اتنی بڑی کشتیاں ہیں ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھائے ہوئے ہیں، پانی کا سینہ چیرتے ہوئے جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ رب کے فضل سے ہی چل رہی ہیں بھائی۔ اللہ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اس کی مہربانی کے کیا کہنے جی، اس کا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، دنیا میں جو بھی ہے اس کی نعمتیں کھائے جا رہے وہ دیے جا رہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر قسم کی نعمت اس نے زندگی میں انسان کو جس جس چیز کی ضرورت تھی رب کائنات نے وہ پیدا کر کے اس کو بالکل فری میں مفت میں دے دی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی کرایہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں، اللہ اکبر، کون اس کی قیمت دیتا ہے جی؟ جو ہماری ضرورت تھی رب نے ہمیں پیدا کر کے دے دی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان جو سانس اندر لیتا ہے، جو سانس باہر نکالتا ہے، اس کے ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، شکر ادا کرنا واجب ہے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ پھر سانس لیتے اندر لیتے باہر نکالتے اللہ اللہ ہی کرتا رہے تاکہ اس کا شکر ادا ہو۔ جی سبحان اللہ، شکر ادا کرنا اس لیے واجب ہے جی، اس پروردگار نے ایک تو یہ ہوا سانس لینے کے لیے مفت میں دی ہے، دوسرا یہ ہے کہ سانس اندر چلا جائے رب باہر نہ نکالے تو کون نکالے؟ سانس باہر آ جائے رب اندر نہ لے کر جائے تو کون اندر لے کر جائے؟ سانس اندر رکے تو بندہ تب بھی مرا، سانس باہر رکے تو بندہ تب بھی مرا۔ جی سبحان اللہ، ہر سانس پہ رب ہمیں زندگی دے رہے، تو دن میں ہمیں کتنی مرتبہ وہ زندگی دیتا ہے؟ اللہ اکبر، 24 گھنٹوں میں کوئی گنے تو صحیح کتنی مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں، ہمارا رب ہمیں زندگی دیتا ہے۔ فرمایا انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر مہربان ہے، تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف سمندر میں پہنچتی ہے سمندری سفر کے دوران، دَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو اس کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، سب کو تم بھلا دیتے ہو۔ مشرکین مکہ کو خطاب ہے کہ جب تم سمندر میں سفر کرتے ہو، کہیں طوفان وغیرہ آ جاتا ہے، کشتی ڈوبنے لگتی ہے، تو اس وقت جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اس وقت تم انہیں کیوں نہیں پکارتے مدد کے لیے؟ اگر ان میں کچھ ہے خدائی طاقت تو وہ سمندر میں تمہاری مدد کرتے نا۔ اس وقت صرف اور صرف تم اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہو مدد کے لیے، ان بتوں کو نہیں پکارتے، تو اس سے باہر نکل کے بھی صرف اللہ کو ہی پکارو نا۔ پانی میں صرف تمہیں خدا یاد آتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تھے، فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا اور پھر پکے سچے مومن بن کر رہے، دین اسلام کی خدمت میں لگے رہے۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے غزوہ بدر، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ فتح مکہ جب ہوا تو یہ مکہ سے بھاگ گئے تھے، یمن یا حبشہ کی طرف بھاگ گئے۔ سفر کے دوران طوفان آ گیا، کشتی الٹنے کا خطرہ تھا، اب سب پریشان ہیں، تو سب کشتی والے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں، اسی کو پکارو۔ اب اللہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں، اسی کو پکارو، سب یہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، کہنے لگے کہ یہ جب اس پانی میں بچانے والا صرف وہی خدا ہے تو پانی سے باہر خشکی میں بھی تو صرف وہی خدا ہے نا، اللہ وہاں بھی تو صرف وہی بچاتا ہے۔ انہوں نے دل میں اسی وقت توبہ کی اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ آج تو ہمیں نجات دے، میں یہاں سے نجات پانے کے بعد سیدھا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر میں ایمان قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرما دی اور بعد میں وہ ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، اللہ
یہ واقعہ بھی ان کے ایمان کا سبب بنا. اللہ یعنی لگے کہ سمندر کے اندر جب طوفان میں پھنس رہے ہیں ہم صرف رب کو یاد کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم معبودوں کو کیوں پکارتے ہیں اللہ کے سوا جو ہم نے بنا رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. فلما نجاکم الی البر، تو جب ہم تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتے ہیں، اس سمندری طوفان سے نکالتے ہیں، مصیبت سے نکال کر جب تمہیں نجات دے کے ساحل پہ پہنچا دیتے ہیں، اب تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس طوفان سے جان بچ گئی ہے، زندگی مل گئی ہے، آرتم، تو تم منہ پھیر لیتے ہو. اللہ اکبر. وہ جو اللہ کی وحدانیت تمہیں اس مشکل وقت میں یاد آئی، وہ سمندر سے باہر نکلتے ہی اللہ کی وحدانیت بھلا دی. وہاں تو تم کہتے ہو کہ اب اللہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں، پانی سے باہر نکلتے ہی اس کی وہ توحید بھول جاتے ہو تم. اللہ اکبر. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بہت ناشکرا ہے. اللہ اکبر. ناشکرا نہیں تو اور کیا ہے کہ جی سارا دن ہم رب کریم کی نعمتیں کھاتے ہیں، جتنی نعمتیں کھاتے ہیں اتنی نافرمانیاں بھی کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ناشکرا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے. بندہ کسی کا ایک احسان اٹھاتا ہے، ساری زندگی اس کا محتاج رہتا ہے، اس کا ادب و احترام کرتا ہے، اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میری طرف سے کوئی اس کے ساتھ غلطی نہ ہو جائے، اس نے میرے اوپر احسان کیا. تو رب کریم جو روز احسان فرماتا ہے، ہم بالکل خیال تک نہیں آتا میں رب کا شکر ادا کر لوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حق اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.